वर्करों को यहाँ से उठाया गया है और बिल्कुल मारा भी गया उनको और काफ़ी तशद्दुद किया गया है। ये सुबह से यही अमल चल रहा है। हरीपुर में जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहाँ पर नून लीग प्रोटोकॉल में आ रही है, जबकि जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पर पीटीआई के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। अब आ गया अकरम उस्मान साहब गिरफ्तार, 3 कारकुन इस वक्त इसी कैंप से 2 लोग गिरफ्तार, हल्का यूसी 100 से इस वक्त उनके कैंप निकाल दिए गए। आप कैसे कह सकते हैं आप लेवल प्लेइंग प्लेट दे रहे हैं? मुझे कोई एक वाकया बता दें जिसमें आपकी नामजदगी छीन के एक पुलिस वाला भागा हो, एक नामालूम भागे हो, एक ऐसा वाकया बता दें सर। यार क्या कुछ नहीं सर, एक ऐसा वाकया 18 सर, एक ऐसा वाकया सवाल का जवाब दिए बगैर अरेस्ट करने आपने जो नून लीग के लोग थे उन्होंने शराब पी हुई थी, उन्होंने चांगरें लगाई हैं और जो है ना मार्केटाई की है और उन्होंने जो है ना SHO शेराकोट को बुलाया है। अच्छा। और रफ़ी ऐसा नाम है कोई SHO का, वो आया है, उसने नफरी के साथ नून लीग का साथ दिया, उन्होंने साथ दिया बजाय उनको मना करने के बजाय नून लीग का साथ दिया है और कुर्सियां उठा के जो है ना भी नीचे गिराई हैं, गाली गलौज दिया है और जो है ना उठा के 15-16 बंदे पीटीआई के जो बाहर बैठे हुए थे पोलिंग एजेंट, उनको उठा के थाने ले गए। पुलिस ने ये काम किया, आपके पोलिंग एजेंटों को भी गिरफ्तार करके ले गए, आपका सामान भी लेके चले गए। हाँ जी। अंदाजा करें, यहाँ से अंदाजा करें कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि इनको मारा गया, इनके लोगों के पोलिंग 11 लोगों को गिरफ्तार करके लेके गए, जहाँ पे पोलिंग एजेंट बैठा था उसको भी गिरफ्तार करके लेके गए। जब इन्होंने बोला कि भाई मुझे तो बैठने, तो उन्होंने कहा जी ये जो बैज लगे हुए ना, इस पे आप इंतशार फैला रहे हैं, मतलब ये दिखाइएगा सिर्फ ये बैज लगाने पे वो कह रहे हैं कि जी आप इंतशार फैला रहे हैं, लेकिन मारना पीटना, शराब पीकर आना, यहाँ के लोगों को मारना, इनके कैंपों को थाड़ देना, वो गुंडागर्दी। समीउल्लाह साहब हमारे से फरमा रहे थे इससे फ्री वाला इलेक्शन हमने देखा। तो सर अगर ये फ्री इलेक्शन है तो मैं कहता हूँ इलेक्शन पे नल्ला राजी हूँ। दोबारा पढ़ दूँ, वतन से मोहब्बत मेरा ईमान, फिरौन से नफरत मेरा अकीदा, वक्त के यजीद ये बात याद रखना, तुमसे पहले भी यजीद जहन्नुम वासिल हुए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, इलेक्शंस जो होते हैं उसको क्रेडिबल किस तरह से किया जाता है? एक तरफ हरीपुर में इलेक्शन हो रहा है और हरीपुर के इलेक्शन में आप देख सकते हैं नून लीग जो एमपीएस हैं प्रोटोकॉल में आ रहे हैं, जहाँ पीटीआई की हुकूमत है। और यहाँ पर नाज़रीन किराम हालात ये हैं कि इस कैंप से तकरीबन कोई 4 से 5 बंदे पाकिस्तान की जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, वो उठा के ले गई हैं। ये इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने मनाजिर हैं, पंजाब पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। इस वक्त जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वर्कर्स थे उनको उठाया जाए, वजह ऐसा कोई वाकया पेश आया है? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये वर्करों को यहाँ से उठाया गया है और बिल्कुल मारा भी गया उनको और काफ़ी तशद्दुद किया गया है। ये सुबह से यही अमल चल रहा है कि ये लोग आते हैं। आप देखना कितनी नफरी हमारे पीछे खड़ी की हुई है ताकि वोटर आके हमारे से पर्ची ना बनवा सके और वोटरों को डराया जा सके। ये अमल तो आपको पता है शुरू से नून लीग का वतीरा है कि जब भी ये गवर्नमेंट में आते हैं अपने मुखालिफ को हमेशा इसी तरह तंग करते हैं। और ये इस तरह कितने लोग अरेस्ट हुए? ये हमारे 2 लोग यहाँ से उठाए गए हैं, लड़के हैं, वो बेचारे वो सिर्फ वोटर की वजह से कि आगे हमारे जुर्म क्या था जी, क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं जी, हमारे पीछे बैठे। इमरान खान का नारा इमरान खान जिंदाबाद, वजीर आजम जिंदाबाद, ये उनका जुर्म था, इसकी उनको पादाश सजा दी गई है कि उनको उठा लिया गया और मारते हुए उनको लेकर गई है ये पुलिस। अच्छा, वो 2 लड़कों ने सिर्फ नारे लगाए, इस वजह से पुलिस ने अरेस्ट किया? जी बिल्कुल, वो नारेबाजी पे उनको अरेस्ट किया गया। ठीक है सर, इसके अलावा आप बता सकते हैं कोई और मुश्किलात आ रही हो? मुश्किल बैठने दे रहे, हमारे पोलिंग एजेंट को नहीं बैठने दे रहे, सबको उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले पोलिंग एजेंट का इशू बना, पोलिंग एजेंट बैठने दीजिए, फिर उसके बाद हमारे कैंप नहीं लगने दे रहे, अगर कैंप लगते हैं तो उनको उखाड़ा जाता है, मतलब हर बार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो खैर हम भी कोई मुद्दा डरा, हमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन किराम, हम आते हैं आपके पास, उस्मा बुखारी साहब के जो हस्बैंड है वो यहाँ पर मौजूद हैं। नून लीग का कैंप भी आप सामने देख सकते हैं, उनसे भी बात करेंगे। हरीपुर में जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहाँ पर नून लीग प्रोटोकॉल में आ रही है, जबकि जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पर पीटीआई के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। सर ये क्या खुला तजाद नहीं है? आपका कैमरा कौन सा है? मुझे ये सामने सर, बेटा इधर आ, इधर आ। जी जी। सवाल का जवाब दिए बगैर अरेस्ट करने आपने नहीं, ये पहली बात तो ये है 14 पीटीआई के कारकुन गिरफ्तार हो चुके। मेरी भी सुननी है कि अपनी करी, मुझे इजाज़त है? 1.5 साल से जो पीटीआई झूठ बोल रही थी और वावेला कर रही थी, हमारे लिए इस सिस्टम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। अभी मैं दोबारा आपके कैमरा मैन को कहूँगा कि अगर कोई फ़र्क लगता है, इस कैंप में शेर का कैंप है, इसके अंदर जो इजाज़त है स्टिकर की, पम्फलेट की या बैनर लगाने की, वोटरों तक पहुँचने की, आप उधर भी दिखाएं। पहली बात तो ये है कि पीटीआई को बराबर के मौके इस इलेक्शन में, अच्छा मेरी बात तो सुन लें। अच्छा अगर आपने सिर्फ सवाल करना है, अगर आपने सिर्फ सवाल करना है तो आप सवाल करते जाए। नहीं, अगर जवाब नहीं सुनना तो मुझे कोई शौक भी नहीं। खामोश है प्लीज। नहीं, मतलब
میں اس پہ اگر آپ کا جواب نہ دوں پھر آپ کہیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ اس الیکشن میں بے نقاب ہو گیا. میرے ساتھ جس مرضی جگہ پہ چلیں, ان کے بینرز لگے ہوئے ہیں, ان کے کیمپس لگے ہوئے ہیں. ان کو وہ کہتے تھے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ جی لوگوں کو گھروں سے نکال کے ہم پولنگ اسٹیشن تک لے کے جائیں. جگہ جگہ ابھی آپ 10 منٹ میرے ساتھ یہاں کھڑے ہوں, ان کی اگر گاڑیاں یہاں سے اپنے سٹکر لگا کے نہ گزر رہی ہوں, جس کے اندر ان کے لوگ بھی ہیں جو ان کے ووٹر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کو جو ایک فیلڈ ملنا چاہیے تھا وہ ان کو ملا. اب آ گیا اگلی اکرم عثمان صاحب گرفتار, 3 کارکن اس وقت اسی کیمپ سے 2 لوگ گرفتار, حلقہ UC 100 سے اس وقت ان کے کیمپ نکال دیے گئے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ لیول فلنگ پلیٹ دے رہے ہیں؟ ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں. نہیں ابھی آپ نے نہیں کہنا تو مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے آپ سے کہلانے کا, یقین مانیں. آپ کہیں کہ نہیں مل رہا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اب پورے الیکشن میں 8 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں, 7 اور 6 اور 7 صوبائی اسمبلی کے پنجاب کے اندر حلقے ہیں. اب آپ کو بھی پتہ ہے آپ کب سے الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں. میں تو 2002 سے دیکھ رہا ہوں, جو میری بات کریں 2002 2008 13 18 بالخصوص 18, ٹھیک ہے, جس میں نون اپوزیشن میں تھی, اور 24 اور اب یہ بائی الیکشن. ہر بائی الیکشن میں کہیں نہ کہیں کبھی تلخی ہو جاتی ہے, ہنگامہ رائی ہو جاتی ہے, لڑائی جھگڑا بھی آپ کو پتہ ہے. اور کے پی میں آپ کو اگر یاد ہو, کے پی میں ایک بلدیاتی الیکشن ہوا تھا جس میں کم از کم 50 آدمی ہلاک ہو گئے تھے. تو اللہ معافی دے, یہ الیکشن جو بھی تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں الیکشن کے یہ رزلٹ ہوتے ہیں. مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ الیکشن 5 بجے تک کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی اس طرح کا, اللہ سب کی زندگیاں صحت دے. کوئی ملک کی کارکن گرفتار ہے. سر ایک سوال چھوٹا سا کر سکتا ہوں اگر اجازت؟ جی کریں. بعض اوقات آپ لوگوں میں برے لگتے ہیں آپ کے ہمارے سوال آپ لوگ نہیں میں میرا سر یہ کیمپ اور مجھے تو سن لیں, اس کیمپ اور اس کیمپ میں 10 فٹ کا فاصلہ ہے میرے خیال سے. اس کیمپ سے کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوا, اس کیمپ سے 3 بندے گرفتار ہوں, کیوں؟ اچھا جی, اب یہ ہے نہیں کوئی بات نہیں ہے. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو گرفتار ہوتے نہیں دیکھا. آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے آپ کی بات پہ یقین ہے, مجھے آپ کی بات پہ, چونکہ میں تو ابھی آیا ہوں, کوئی 15-20 منٹ ہوئے ہیں. اگر اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 18 میں ہمارے لوگ اٹھائے جاتے تھے, ٹھیک ہے. پہلے آپ سے میں چاہوں گا, آپ سے آپ یہ مائک میں کہیں کہ 18 کے الیکشن میں PTI جو ظلم و ستم کرتی رہی ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں, ذرا کہیں. اب میرے خیال سے کوئی آپ کے نامزد, پھر جو آپ کہیں گے ٹھیک ہے. کتنا ظلم کیا سر؟ میرے خیال سے میں نے 18 کا الیکشن کور کیا ہے, میں نے کسی کارکن کو گرفتار ہوتے نہیں دیکھا. ہو کے ہچکچا رہے ہیں. نہیں سر, میں ببنگ دول کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا گرفتاری آپ بتا دیں. کوئی سیاسی بندہ اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مذمت کریں. سر 2018 میں کتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے سر؟ بے تحاشا. ایک ایسا واقعہ بتا دیں جس میں آپ کی ایک منٹ سر پلیز, ٹھیک ہے, مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دیں جس میں آپ کی نامزدگی چھین کے ایک پولیس والا بھاگا ہو, ایک نامعلوم بھاگے ہو. ایک ایسا واقعہ بتا دیں سر. یار کیا کچھ نہیں سر, ایک ایسا واقعہ 18 میں ملتان کے اندر آپ نے کینڈیڈیٹ کو باہر نہیں نکلنے دیا, ٹھیک ہے. کینڈیڈیٹ کو, اور وہ جو محکمہ زراعت, میں دوسرا کر رہا ہوں, آپ جواب دوسرا نہیں. آپ کے خیال میں 18 کا کوئی ایسا ہوا واقعہ جس میں آپ کے کاغذ نامزدگی چھین کے کوئی بھاگا ہو؟ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں, بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. آپ مذمت نہیں کر رہے 18 کے الیکشن میں جو ہوا. آپ مذمت کرتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے اسی کیمپ کے اندر 2 کارکنوں کو ہٹایا گیا. میں کہہ رہا ہوں آپ 18 کے الیکشن کی مذمت نہیں کرتے جو وہاں ظلم. سر ہوا کیا ایسا, ہم بتا دیں, ہم کر لیتے مذمت. ہم کر رہے ہیں مریم نواز کی گرفتاری کی مذمت کر رہے ہیں. مریم نواز کے ساتھ جو ہوا اس میں بخاری صاحب کا دوپٹہ کھینچا گیا جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر. میں اس وقت وہاں پہ موجود تھا, آپ کے کارکن بھاگ گئے تھے, ہم صحافی پھر بھی وہاں پر کھڑے تھے. اگر کوئی غیر قانونی گرفتاریاں ہوئی ہیں تو وہ نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. اس وقت سر کٹ نہیں کرنا, نہیں یہ پورا چلے گا جناب اعلیٰ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت UC 100 میں موجود ہوں, جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آگے پیچھے اگر مجھے دکھائی دے تو یہاں پر ایک کیمپ لگا ہوا تھا, جس کو بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ آئے یہاں پر, انہوں نے تصادم کیا اور پھر اس کے بعد ایک بڑا ہی تصادم کھڑا ہوا. اب کیا ہوا معاملہ, ہم نے جب یہاں پر پہنچے ہیں تو بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کیا معاملہ ہوا. السلام علیکم. کل یہاں پہ کیمپ لگا ہوا تھا, کہاں چلا گیا کیمپ؟ جو سارے ادھر جو نون لیگ کے لوگ تھے انہوں نے شراب پی ہوئی تھی, انہوں نے چانگریں لگائی ہیں اور جو ہے نا مارکیٹیں کی ہے, اور انہوں نے جو ہے نا SHO شیرا گوڑ کو بلایا ہے. اچھا. اور رفیع اللہ ایسا نام ہے کوئی SHO کا, وہ آیا ہے,
اس نے نفری کے ساتھ نون لیگ کا ساتھ دیا، انہوں نے کا ساتھ دیا بجائے ان کو منع کرنے کے بجائے نون لیگ کا ساتھ دیا ہے، اور کرسیاں اٹھا کے جو ہے نا بھی نیچے گرائی ہیں، گالی گلوچ دیا ہے، اور جو ہے نا اٹھا کے 15-16 بندے پی ٹی آئی کے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے پولنگ ایجنٹ، ان کو اٹھا کے تھانے لے گئی ہے شیرا۔ پولیس نے یہ کام کیا، آپ کے پولنگ ایجنٹوں کو بھی گرفتار کر کے لے گئے ہیں، آپ کا سامان بھی لے کے چلے گئے۔ ہاں جی، یہ کام کہ پولیس کا کام ہے جی ہمیں پروٹیکشن دینا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر سے مجھے بھی انہوں نے جو دھکے دے کے جو نکال دیا، آپ انتشار پر آ رہے ہیں، بیج کیوں لگائے ہوئے ہیں آپ کو پکڑا بھی، آپ کو الزام بھی لگا کے انتشار پہ لا رہے ہیں۔ ہاں جی، جو ہے نا بیج کیوں لگائے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ یہ کہ بیج کیوں لگائے ہیں آپ، ادھر انتشار پھیلا رہے ہو، دھکے دے کے جو ہے۔ ہاں جی جی، رفیع اللہ، ہاں جی، اندازہ کریں یہاں سے، اندازہ کریں کتنا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہے کہ ان کو مارا گیا، ان کے لوگوں کے پولنگ 11 لوگوں کو گرفتار کر کے لے کے گئے، جہاں پہ پولنگ ایجنٹ بیٹھا تھا اس کو بھی گرفتار کر کے لے کے گئے۔ جب انہوں نے بولا کہ بھائی مجھے تو بیٹھنے تو، انہوں نے کہا جی یہ جو بیج لگے ہوئے نا اس پہ آپ انتشار پھیلا رہے ہیں، مطلب یہ دکھائیے گا صرف یہ بیج لگانے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انتشار پھیلا رہے ہیں، لیکن مارنا پیٹنا، شراب پی کر آنا، یہاں کے لوگوں کو مارنا، ان کے کیمپوں کو تھاڑ دینا، وہ گنڈا گرا۔ ابھی سمیع اللہ صاحب ہمارے سے فرما رہے تھے اس سے فری ویرا الیکشن ہم نے دیکھا، تو سر اگر یہ فری الیکشن ہے تو میں کہتا ہوں الیکشن پہ نہ لائے راضی ہوں۔ سر اس کے علاوہ آپ نے پولیس والوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سر آپ پہ ڈیوٹی، آپ کے ایکسیڈنٹ سنتے ہی نہیں ہے وہ کسی کی، اچھا وہ بات سنتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے پیچھے ہو جاؤ، موتے کو پیچھے ہو جاؤ آپ۔ پولیس والے ایس ایچ او کے آ رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹو بس، ان کو یہ ہمارے بھائی جان ہیں، ہم سائے ہیں، یہ دیکھیں ان کی یہ بکیں، میں نے کہا یہ جرم میں لگانا، وہ آپ انتشار پھیلا رہے ہو، یہ دیکھیں، یہ پکڑو جی ہاتھ میں، یہ جناب یہ ساری لسٹیں انہوں نے اٹھا کے ان کو بھگا دیا ہمارے پاس، یہ ہمارے مسائے ہیں۔ انہوں نے نا اس پہ لکھا کیا ہوا ہے، دوبارہ پڑھ دوں، وطن سے محبت میرا ایمان، فرعون سے نفرت میرا عقیدہ، وقت کے یزید یہ بات یاد رکھنا، تم سے پہلے بھی یزید جہنم واصل ہوئے۔